الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. محترم سامعین و حاضرین، اصول السنہ کا کہ اس تیسرے درس میں ہم آگے بڑھتے ہوئے امام احمد رحمہ اللہ کی یہ عبارت پڑھ رہے ہیں، وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَتَرْكُ الْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ. پیچھے سے اس کا تعلق جوڑتے ہوئے ہم ترجمے میں شامل کرتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک سنت کا اصول یہ ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس موقف اور دین پر تھے اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اس کی اقتداء کی جائے اور بدعات کو ترک کر دیا جائے. اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعات میں بدعت حسنہ نہیں ہیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور جن کو حسنہ کہا جاتا ہے اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو وہ بدعت نہیں ہے، اور اگر بدعت ہے تو وہ حسنہ نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ہر جمعہ کو دہراتے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ نعمت البدعۃ ھذہ، تو اس کے جوابات اہل علم نے متعدد طرق سے دیے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جماعت تراویح کو، جس کو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اکٹھا جماعت کی شکل جو دے دی تھی اس کو بدعت کہا لغوی اعتبار سے. حقیقت میں تراویح دین میں کوئی نئی چیز نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یا 3 دن آپ نے جماعت سے اس نماز کو پڑھایا تھا، لہٰذا اصل سنت اس کی موجود تھی. اب کوئی کہے کہ صرف 3 دن ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے سلسلے کو کیوں روکا؟ یہ خود حدیث میں وارد ہے کہ آپ اس ڈر سے اس کو جاری نہیں رکھا آپ نے کہ وہ اس کو فرض نہ سمجھ لیا جائے. یہ آپ کی وفات کے بعد یہ امکان ختم ہو گیا. پھر مہینے بھر تراویح پڑھنے کا تذکرہ یا اس کی ترغیب قولی حدیث میں موجود ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو پورے رمضان کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف. تو پورے رمضان کے قیام کا یا تراویح پڑھنے کا یہ تذکرہ ہو گیا. آپ نے 3 دن جماعت سے پڑھائی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ جماعت سے پڑھنا دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین المہدیین میں شامل ہیں. اگر بالفرض یہ ان کا بھی عمل ہو تو ہم اس کو بدعت ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خلفائے راشدین کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو ماننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہٰذا ان کے یہاں بدعت ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ 2 حلقے سے میں نے جواب دیے، اور بدعت حسنہ یا بدعت کے دروازہ کھولنے کے لیے کچھ اور بھی اصول بیان کیے گئے. پچھلے درس میں موقع ختم ہو گیا تھا، میں ہلکا سا ذکر کر دوں کہ ہمارے ہندوستان میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، جو علماء دیوبند میں جو کبار علماء ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی صاحبان، اور پھر بریلوی میں احمد رضا خان صاحب، ان لوگوں کے پیر صاحب ہیں. ان کا ایک قول میں نے بعض جگہوں پر پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو، نئی چیز کو مستحب سمجھ کر کیا جائے، فرض یا واجب سمجھ کر نہ کیا جائے تو یہ بدعت نہیں. عجیب و غریب اصول لائے، جہاں کسی سلف کا کوئی قول شاید نہیں ملے گا اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ اگر کوئی عمل مستحب ہوگا تو وہ بھی دین کا حصہ ہوگا. مستحب فقہی اصطلاح میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو. کرنے والا اگر عمل نیت خالص کے ساتھ کر رہا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ہے، لیکن اگر ترک کر دے تو کوئی مواخذہ اور پکڑ اس پر نہ ہو، اسے مستحب کہتے ہیں. جس عمل کو کرنے پر ثواب ملے وہ عبادت ہے، اور جو عبادت ہے اس کے لیے شرعی دلیل کا ہونا لازم ہے. مجھے حیرت ہے کہ یہ متفق علیہ اصول ہے عبادات کے سلسلے میں کہ الاصل فی العبادہ هو الحظر یا المنع ما لم یرد الدلیل علی اثباتی. یہ اصول ہے کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز ممنوع ہے، ہر چیز حرام ہے، جب تک کہ اس کے اثبات کی دلیل نہ ہو. کوئی عبادت ہم نہیں کریں گے جب تک قرآن اور حدیث میں اس کے کرنے کی دلیل نہ ملے.
اور اس کے بالمقابل معاملات میں یہ اصول یاد رکھیے کہ الاصل فی الاشیاء یا فی الامور یا فی المعاملات، کوئی بھی لفظ کہیں، الاصل فی الامور ہی الاباحہ، کہ معاملات میں اصل اور بنیاد اباحت ہے، جائز ہونا۔ دنیا کی ہر چیز جائز ہے کھانے پینے کی، کرنے کی، ما لم یرد الدلیل علی تحریمہ، جب تک کہ اس کے حرام ہونے یا علی منعہ، اس کے منع ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ اس اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ جو اصول میں بیان کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کے علاوہ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہلاتے ہیں، 4 مسلک کے ماننے والے، ان کے یہاں بھی اس سلسلے میں اختلاف نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب عبادات کے سلسلے میں یہ مانا گیا، یہ سب مانے کہ یہ توقیفی ہیں، یہ بھی جملہ دماغ میں رکھیے کہ عبادات توقیفی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ موقوف ہیں قرآن و حدیث پر۔ جب تک کہ قرآن و حدیث سے کسی چیز کا اثبات نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی، شریعت میں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ اصول ہر ایک کے یہاں متفق علیہ ہے۔ اب جب آپ کسی عمل کو عبادت یا اجر و ثواب کا مان رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اس بات کے لیے۔ وہ چیز اگر نہیں ہے، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جب آپ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو یہ بدعت حسنہ، تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں بدعت ہے تو وہ سنت نہیں ہو سکتی، اور جو سنت نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ کتنی اہم بات ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑا تسامح پایا جاتا ہے، اور ایک قسم کا یہ میں نے جو ذکر کیا یہ تضاد ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات توقیفی ہیں، اس کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے، اور دوسری طرف اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو مستحب سمجھ کے کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس دروازے کو کھول دیا جائے، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے اگر یہ قول ثابت ہو اور ان کا یہ قول ہے، اور کچھ لوگ اگر اسے مانتے ہوں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بدعات کو اسلام میں داخل کرنے کا چور دروازہ ہے۔ دنیا میں اب کوئی بھی بدعت کوئی کرے، ارتکاب کرے، اور یہ کہہ دے کہ ہم اسے مستحب سمجھ کر رہے ہیں، تو وہ بدعت نہیں رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ آگے شیخ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وَتَرْكُ الْخُصُومَات، کہ خصومات کو ترک کر دینا۔ سنت کا اصول ہمارے نزدیک یہ ہے، تو اس میں ایک یہ بات ہے کہ خصومات، جھگڑوں کو چھوڑ دینا۔ وَتَرْكُ الْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاء، اور اصحاب احوا، ہوا کی جمع احوا، اور ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہشات نفس، خواہش نفس۔ جو بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنے دل و دماغ سے، خواہش سے، عقل کی بنیاد پر دین میں کوئی بات کرتا ہے یا پیش کرتا ہے، کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، تو وہ صاحب ہوا ہے، یعنی اپنی خواہش سے دین کو اختیار کر رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ دین کے معاملات میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا، سنت کے اصولوں میں سے ہمارے یہ ہے، بنیادوں میں سے اسلام کی، کیا کہ جھگڑا چھوڑ دیا جائے، خصومات کو۔ اسی طریقے سے اصحاب احوا، خواہش پسندوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کا ساتھ دینا، اس کو بھی ترک کر دیا جائے۔ آگے کہا وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ، اور لڑائی جھگڑا، جدال اور خصومات کو اسلام دین کے معاملے میں ان چیزوں کو ترک کر دینا، یہ دین کے اصولوں میں سے ہے۔ امام احمد کے جملے کو پھر سے جوڑیے ساتھ میں کہ صحابہ کے طریقے کو پکڑنا، اس کی اقتدا کرنا، بدعات کو چھوڑ دینا۔ ہاں، ہر نئی چیز کو بدعت کہا، تو بدعات کو ترک کر دینا۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہاں جو اگلا جملہ جس کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا، اس میں گویا بدعات کی طرف اور گمراہی کی طرف جانے کے راستے کو مسدود کیا گیا، بند کیا گیا، کہ اگر آپ خصومات میں، دین کے معاملے میں جدال کی راہ کو اختیار کرتے ہیں تو آپ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ آپ اگر اہل احوا، خواہش پسندوں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنے دل و دماغ سے، اپنی رائے سے دین کے معاملے میں گفتگو اور بات کرتے ہیں، تو آپ بدعات کی طرف جائیں گے، سنت سے ہٹیں گے۔ ہاں، ہمارے یہاں آج کل ایک رواج چلا ہے، مفکرین، دانشوران، یورپ اور امریکہ سے استفادہ کرنے والے، جدید تحقیقات میں مہارت حاصل کرنے والے اسکالرز کو جو ہے بعض لوگ دین کا مرجع سمجھنے لگے، اور وہ بھی اپنے آپ کو کچھ کتابیں پڑھ کر داعی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور اس پیشکش میں ان کی اپنی جو دنیاوی قسم کی ڈگریاں ہیں یا کچھ فلسفے اور دانشوری کی باتیں پیش کرتے ہیں، اس سے عوام کا، جاہل علماء کا، جاہل لوگوں کا، جاہل علماء کہا میں نے، جاہل عوام کا
طبقہ ایک طبقہ بہت بڑا طبقہ متاثر ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے اگر وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے، اس کے ویوز، اس کے جو لائک کرنے والے اور سبسکرائب کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے، تو یہ چیز عوام میں اسے اور زیادہ مشہور و مقبول بنانے والی بن جاتی ہے۔ یہ فتنے کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے کہ دین میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ دانشوری اور تفکر کی بنیاد پر دین کے احکام و مسائل، عقائد اور باتیں بیان کر رہا ہے تو یہ اصحاب اہوا میں شامل ہوئے۔ ہمارے اصول میں یہ ہے کہ اصحاب اہوا کی مجلس میں شریک نہ ہو، تو نوجوانوں کو یہ اصول سمجھانے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے دروس کو سننا، ان پر اعتماد کرنا، دینی مسائل کو جاننے کے لیے ان سے فتوے پوچھنا، یہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے آگے کی بات ہے۔ آپ سلف کے اقوال اس سلسلے میں پڑھیں گے، بڑی شدت والے، امام احمد بن حنبل، ابو زرع رازی اور دوسرے بہت سارے ائمہ کرام کے اقوال پڑھیں گے، بڑی شدت سے وہ اس بات کی تلقین کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اہل الاہوا، اہل البدع سے انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے، ورنہ یہ خارش زدہ کتے کی طرح اپنی خارش کی بیماری آپ کو لگا دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک صاحب کو اس کی تذکیر اور نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ فلاں اور فلاں شخص ٹھیک ٹھاک اور صحیح عقیدے کے آدمی تھے، لیکن جب اس فلاں بدعتی کی مجلس میں ان لوگوں نے بیٹھنا شروع کیا، غالباً حارث محاسبی کے بارے میں کہا، اس کی مجلس میں جب بیٹھنے لگے تو ان کے اندر انحراف پیدا ہو گیا اور وہ حق کے راستے سے الگ ہو گئے۔ چنانچہ اس کا بہت شدید ضرر ہوتا ہے۔ تو جیسے اہل بدعت اور خواہش پسندوں کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ ضرر ہے، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ جو ان لوگوں سے جو دین کے علم میں ناپختہ ہیں، دانشوری اور مفکری کی سند رکھتے ہیں، قرآن و سنت کے جاننے کی سند نہیں رکھتے، اگر ان کے کوئی استفادہ کر رہا ہے تو وہ اہل اہوا کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، ان سے استفادہ کر رہا ہے اور ہمارے دین کے اس اصول کو تج رہا ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ اہل علم سے، علماء سے دور کر رہا ہے، جو ایک طرف اہل بدعت کا شیوا ہے اور دوسری طرف آج کے دور میں اعدائے دین، مسلمانوں کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دین سے دور کرو، اور دین سے دور کرنا ہے تو علماء کتاب و سنت سے دور کرو۔ اور ہمارے یہاں یہ حضرات کسی نہ کسی طرح جانے انجانے میں ہی صحیح، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح پوز کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیش کرتے ہیں کہ کام، دین کا کام، دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں، علماء سے زیادہ اہم کردار ہمارا ہے، تو عوام کو وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ علماء کی بجائے دین کے معاملے میں ہم سے رجوع کیا جائے۔ اور اگر یہ چلن آگے بڑھ گیا، لوگ علماء سے کٹ گئے اور ان جہلا سے جڑ کے دین کا مرجع اور ماخذ انہیں سمجھنے لگے، تو بس دین کا اللہ ہی حافظ ہے، گمراہیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور اس کے آثار، نتائج اور کچھ چیزیں ہم آج پورے عالم اسلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں نوجوان ایسی شخصیات سے متاثر ہیں جو پختہ عالم یا قابل اعتماد دین کا علم اور معلومات نہیں رکھتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ کہیں ایک شخص جو ہے اپنی دین پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے، جذباتیت اور تحریکیت کا شکار ہے، وہ خارجیوں کی طرح علماء، حکام اور بہت سارے مسلمانوں کے تعلق سے تکفیری فتوے دیتا پھرتا ہے، فوراً ان پر حکم لگاتا ہے، بدعت کا حکم لگا دیتا ہے، علماء کو کسی لائق نہیں سمجھتا، علماء کے اوپر تنقید کر کے دعوت حق کے راستے میں رکاوٹ اور روڑا بنتا ہے۔ ایک پہلو یہ، پھر دوسرا یہ کہ وہ دوسرے کچھ شخصیات ہیں، کوئی انکار حدیث کو دانشوری کی شکل میں پیش کرتا ہے، یورپ اور امریکہ کے اعتراضات کو، مستشرقین کے اعتراضات کو عقل کے قالب میں پیش کرتا ہے کہ یہ بات سائنس کی نظر میں، عقل کی نظر میں نہیں آتی اور یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کوئی غیر مسلم اعتراض کرے گا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، قرآن کافی ہے، قرآن کے بعد حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ اس قسم کی جو لیچر باتیں، جس کا جواب لوگوں نے، ہمارے سلف و خلف کے علماء نے بہت ہی بھرپور اور زبردست انداز میں دیا ہے کہ ان اعتراضات کی کوئی علمی حیثیت ہے ہی نہیں، لیکن جب ایک آدمی غیر عالم سے متاثر ہو کے برادر سے تعلق جوڑتا ہے اور اہل اہوا کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے استفادہ کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کو بہت وزندار سمجھتا ہے اور ان کو اختیار کر کے علماء کو کمتر سمجھتا ہے، قرآن و سنت کی باتوں کو کھلے عام رد کرتا ہے، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی گمراہی کا شکار ہو چکا ہے، وہ جہنم کے راستے پر، بدعت کے راستے پر چل رہا ہے، سنت اور نبی کے طریقے پہ، اللہ رب العالمین کے نازل شدہ دین کے طریقے پہ وہ واقعی نہیں رہا۔ یہ میں
میں نے جو تھوڑی سی تفصیل بیان کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس جملے کے نتائج کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ کتنی اہمیت والا جملہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے ماضی میں یہ باتیں کہی تھی، آج ان باتوں کو لوگوں نے سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، ہمارے بڑوں نے، ہم نے اپنی اگلی نسل کو سمجھایا نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی انکار حدیث کے راستے پہ چل پڑا ہے، کوئی جو ہے عقائد کے معاملے میں انحرافات کے شکار لوگوں سے کے دام میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایک شخص آتا ہے اور تحریکیت، خارجیت، باطنیت، صوفیت کی گمراہیوں کو اچھے انداز میں لب و لہجے میں پیش کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان اپنی جہالت کی بنیاد پر اس کے دھوکے اور فریب میں آ جاتا ہے، اس کے باطل پن کو سمجھ نہیں پاتا۔ اسی لیے یہ تعلیم دی اہل علم نے اور یہ اصول بنایا، اور یہ اصول قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے کہ اہل خصومات کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے، اہل احوا کی اور خصومات اور جدال فی الدین کے طریقے کو ترک کر دیا جائے۔ یہ ہمارے سنت کے اصول میں سے ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی عبارت اور اس کی تھوڑی سی میں نے اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ آئیے اس کی مختصر شرح پر نظر ڈالتے ہیں۔ الخصومات، جو امام احمد نے پہلا لفظ استعمال کیا کہ دین میں خصومات، ترک الخصومات، خصومات کو چھوڑ دینا، تو خصومات کا کیا مطلب ہے؟ شیخ نے کہا کہ یہ خصومات خصومہ کی جمع ہے، اور خصومہ یہ خصم سے ماخوذ ہے، ہاں، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خصم سے ماخوذ ہے، وَهِيَ الْمُنَازَعَةُ وَالْمُغَالَبَةُ وَالْمُجَادَلَةُ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے باہمی جھگڑا کرنا، نزاع کرنا، ہاں، اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرنا، مجادلہ، ایک دوسرے کے ساتھ جدال اور لڑائی کرنا۔ کیوں اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْخَصْمَيْنِ يُرِيدُ أَن يَغْلِبَ صَاحِبَهُ وَيَقْسِمَهُ، اس لیے کہ دو خصم جب ہوتے ہیں، متخاصمین، دو خصم، ان میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مقابل کو، اپنے ساتھی کو جو ہے زیر کر دے، اس پر غلبہ پا لے وے، اور اس کو نیچا کر دے وے، اس سے جھگڑے میں غالب آ جائے، اب وہ چاہے حق کے ساتھ بات کر رہا ہو یا باطل کے ساتھ۔ اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا جو مد مقابل ہے، میں جس سے جھگڑ رہا ہوں، اس کی بات رد ہو جائے، میں اس پر غالب آ جاؤں۔ ہار اور جیت اس کا گویا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں ایک یہ جو خصومہ کا معنی اور اس کی تشریح ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس لیے کہ بعض لوگ یہاں بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں علمی مباحثے کی اور مذاکرے کی جب ہوتی ہے، اور کچھ سمجھنے بوجھنے کے لیے اگر گفتگو کی جائے، یا کوئی اعتراض جاننے کے لیے کیا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے، تو کچھ لوگ اسے بھی خصومات میں شامل کر کے اس سے منع کرتے ہیں۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی باطل چیز کا رد کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں باطل کے افکار و خیالات کو پیش کرتے ہیں، یا کوئی صاحب باطل، اس کا علم بردار ہم سے آ کے بحث کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور ہم اس کے باطل کو رد کر کے حق کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو بعض لوگ اسے بھی خصومات میں شامل کرتے ہیں۔ آگے جو شیخ کی تشریح آ رہی ہے اگلے صفحے پر، ہاں ابھی تھوڑی سی وضاحت کے بعد وہ بات آئے گی، اس سے ان چیزوں کا فرق واضح ہوگا، اور اسے سمجھنا بہت اہمیت کا حامل ہے علمی اعتبار سے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ خصمین میں سے ہر کوئی دوسرے کو مغلوب اور زیر کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، چاہے حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ۔ والخصومت والمخاصمت تکون بین اثنین او اکثر، خصومت اور مخاصمہ، یہ جھگڑا دو لوگوں کے بیچ یا دو سے زیادہ کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کل ان میں سے اے ان کل واحد یرید ان یقسم صاحبہ ویغلبہ، کہ ان میں سے ہر شخص اپنے مد مقابل سے جھگڑنا اور اس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ اور اصل اس سلسلے میں کیا ہے؟ والاصل فی ذلک ان الدین واحد۔ یہاں اس بارے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس معاملے میں آدمی کو یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے، بنیاد، کہ دین ایک ہے، دین ایک ہے، اور اس میں حق، خاص طور سے جو جہاں آپشنز نہیں ہیں، احکامات کی بات نہیں، بنیادوں کی بات ہے، وہاں ایک ہی حق ہوگا، کئی متعدد نہیں ہوں گے۔ کما قیلا و کما قیلا، اور جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان التوحید الحق یوحد، کہ جو سچی توحید ہوگی وہ انسان کے اندر، لوگوں کے درمیان، لوگوں کی صفوں میں وحدانیت اور اکائی پیدا کرتی ہے، لوگوں کو جوڑتی ہے، وحدت پیدا کرتی ہے۔ والدین لیس فیہ اختلاف، اور دین اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھیں اسے
کہ دین میں اختلاف نہیں ہے کا مطلب کیا؟ اب کچھ لوگ یہاں بڑا معاملہ جو ہے گڑبڑ کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف تھا، اور اس لیے آج جو ہمارے مسلک کے اختلاف ہیں، تصوف کا، تحریکیت کا، تقلید کا اور دوسرے معاملات کا، عقائد و عبادات میں، تو وہ اس کو جائز قرار دینے کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اور پھر ترک الخصومات کا ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑا جائے، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرے۔ اگر ایسا ہی مان لیا جائے تو بعض امام شاطبی وغیرہ کے اقوال میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا، امام خطابی، امام شاطبی وغیرہ کے اقوال کا میں اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کروں کہ اگر ایسا ہوتا تو دین کی تبلیغ اور رسولوں کی بعثت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا کیوں؟ جب یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مان لے اور اس کو دین سمجھ کے اس کو اختیار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کے اوپر ڈال دیتا کہ آپ کی جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیجئے، آپ کی جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیجئے، سب حق پر ہیں، بس آپ کا جذبہ صحیح ہونا چاہیے۔ انبیاء کے ذریعے سے آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نازل کی، کتابیں اتاری، اور پھر اس میں موٹے موٹے ہی نہیں، باریک باریک چیزوں کو بھی بہت سی بیان کیا، عقائد، احکام، یہ ساری چیزیں جب اللہ نے بیان کی، اور اس جو اللہ نے بیان کیا اپنی شریعت میں، اس سے ہٹ کے جو چیزیں اختیار کی جا رہی ہے، اگر اللہ کی نازل شدہ شریعت اور اس سے ہٹ کر جو چیز بیان کی جا رہی ہے دونوں ایک ہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا وجہ یہ اہتمام فرمایا؟ کیا کوئی صاحب ایمان اور صاحب عقل یہ بات کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ان چیزوں کا فرق سمجھیں کہ اللہ کے دین میں اختلاف نہیں ہے کا مطلب کیا، یا خصومات کو ترک کر دینے کا مطلب کیا؟ دین کی جو بنیادیں ہیں، اساس ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، عقائد کی باتوں میں اختلاف نہیں ہے، حق اور منہج ایک ہے، عقیدہ متفق علیہ ایک ہی ہے، توحید کا اور اس کا تقاضا ایک ہی ہے۔ یہ جو تشریعات اور احکام جہاں دلائل کے سلسلے میں احتمال موجود ہے، یا متضاد قسم کے دلائل بظاہر حقیقت میں نہیں ہے، بظاہر موجود ہے، وہاں اجتہاد کی گنجائش ہے، اختلاف کی گنجائش ہے۔ وہاں بھی اکثر و بیشتر مسائل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک معاملے میں، ایک مسئلے میں اگر کئی اقوال ہیں تو حق ایک ہی ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ اختلاف تنوع کی شکل یوں ہوتی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اور اگر قرآن و سنت میں کچھ چیزوں میں آپشنز دیے ہیں کہ یا تو یہ کرو یا تو یہ کرو، یا یہ بھی کر سکتے ہو اور یہ بھی کر سکتے ہو، تو وہاں تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، دونوں کو ہم صحیح کہیں گے۔ اور جہاں اجتہاد میں کوئی استنباط کی بنیاد پہ کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ مسئلہ فروعی ہے اور بعض اختلافات قائم رہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی گنجائش ہے، اس اختلاف کے باوجود ہم کہیں گے کہ دین کی بنیاد ایک ہے۔ یہاں اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک منہج کے ماننے والے دو علماء میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ہاں، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز یا شیخ ابن عثیمین، ان کے درمیان فرض کر لیجئے کہ کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ اس مسئلے کے استنباط میں، استدلال میں، دلائل کے سمجھنے میں فرق ہوا، اس لیے اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کے باوجود البانی صاحب، علامہ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ، ان لوگوں کا منہج، موقف ایک ہی ہے، ان کا دین ایک ہی ہے، منہج ایک ہے، عقیدہ ایک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی دین ایک ہے، توحید پیدا کرتی ہے، رب کی توحید، صف کی توحید پیدا کرتی ہے، اور کہا کہ دین میں اختلاف نہیں ہے، والأصل فی الدین ان یکون المسلمون فیہ کلہم امۃ واحدہ، اور دین کی اصل یہ ہے، دین کے سلسلے میں بنیادی سبق، بنیادی درس یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک امت بن کر رہیں، سارے مسلمان ایک امت۔ اب جو لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، کیا وہ اس بات کا جواب دیں گے کہ صحابہ کرام میں جو اختلاف تھا اس کی بنیاد پر ان کے درمیان بغض و عناد، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی، اس قسم کا فتویٰ کہ ان کی بچی سے ہمارا بچہ، ان کے بچے سے ہماری بچی نکاح نہیں کر سکتی، ان کی مسجد الگ ہماری مسجد الگ، ہماری مسجد میں وہ نہیں آ سکتے، اس کے طریقے کو، فلاں طریقے کو ماننے والے، اس قسم کی باتیں کیا صحابہ کرام میں موجود تھیں؟ کیا وہاں عقیدے کا اختلاف تھا؟ کیا وہاں منہج کا اختلاف تھا؟ کسی ایک صحابی سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہو یا اس بات کا قائل ہو کہ اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میرے سامنے آ جائے، ثابت ہو جائے، پھر بھی میں اپنی فہم اور سمجھ کو ترجیح دوں گا یا فلاں اور فلاں کے قول کو مانوں گا؟ کیا کسی ایک صحابی سے یہ بتایا جا سکتا ہے؟ یقینی طور سے اس کا جواب واضح ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا اس کی الگ وجہ تھی، الگ کیفیت تھی، نوعیت تھی۔ اس اختلاف کے باوجود وہ بھائی بھائی تھے، اس اختلاف کے باوجود ان کے یہاں اس بنیاد پر نزاع، جھگڑا، لڑائی نہیں تھی۔ ہاں، لہٰذا آج کا جو مسلکی اختلاف ہے، مناہج کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، اس کو صحابہ کرام پر تھوپنا یہ انتہائی جسارت اور جرأت مندی کی بات ہے اور کھلی جہالت اور ظلم ہے۔ یہ اختلاف جو ہمارے یہاں ہے، منہج کا اختلاف، عقیدے کا اختلاف، صحابہ کرام میں یہ اختلاف نہیں تھا، سلف میں یہ اختلاف نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنی بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ امت ایک امت ہو۔ اصل یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی آیت، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ تمہاری یہ امت محمدیہ یہ ایک ہی امت اور ملت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ ایک امت ہے، ہاں، تو توحید صف ہونی چاہیے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سب کا رب ایک ہے، سب امت ایک ہے، ہاں، فاعبدون، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو، یعنی توحید کو اختیار کرو۔ رب ایک ہے تو رب کی عبادت ہونی چاہیے، یعنی یہ وانا ربکم توحید ربوبیت، اور اس میں اکیلا ماننا، اور میری ہی عبادت کرو، یہ توحید الوہیت۔ ہاں، وفی الآیت الثانیہ، اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ تمہاری یہ امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھ سے ہی، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ یہاں اگر سیاق پر غور کریں تو یہ مفہوم سمجھا جا سکتا ہے آیت سے کہ اگر صرف اللہ سے تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کا تقوی، ڈر، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی صرف توحید کو اختیار کیا جائے، تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ امت ایک ہو جائے گی۔ اب آج جو لوگ مسلمانوں کو کے اندر اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے بدعت و خرافات کریں، آپ اپنے الگ الگ منہج پر قائم رہیں، صوفیت کو اختیار کریں، اللہ کی اسماء و صفات کے انکار کا راستہ اختیار کریں، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے والا موقف اور منہج اختیار کریں، یا اس کے برخلاف ہوں اور سب ایک ہو جائیں۔ ہاں، شرک کریں، کفر کریں، قبر پرستی کریں، قبروں پر سجدہ، نظر و نیاز اللہ غیر اللہ کے لیے، اولیاء کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا، ان سے استغاثہ، یہ سب شرکیات ہیں۔ تو شرک کر رہے ہیں تب بھی اور نہیں کر رہے ہیں تب بھی دونوں ایک ہو جائیں۔ ہاں، رافضیت اور تشیع اختیار کریں، صحابہ کرام کو آپ برا بھلا بول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پھر قرآن کے تعلق سے گستاخیاں، قرآن کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن کو ایسا نہیں مانتے جو الحمد سے الناس تک ویسے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے میں انحراف اختیار کر لیا، آپ کے اللہ کے لیے بدا اور دین میں تقیہ اور نہ جانے کون کون سی عظیم الشان گمراہیاں جو کھلی کفر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اس کو مانے اور ان سے اتحاد کر لیا جائے۔ بتائیے کہ قرآن کی اس واضح آیت کے خلاف یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو دعوتیں، تنظیمات پائی جاتی ہیں، اگر وہ توحید، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی دعوت دینے میں سچی اور مخلص ہیں، تو انہیں قرآن سمجھنا ہوگا۔ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بڑی بنیاد یہ ہے کہ آپ توحید اختیار کیجئے، اور صفوں کے اتحاد کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم پہلے سے کہیں کہ تمہاری یہ امت ایک امت ہے، لہٰذا صرف میری عبادت کرو، لہٰذا صرف مجھ سے ڈرو، تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی توحید، صفوں میں توحید ہے تو صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو رہی ہے، قبر پرستی ہو رہی ہے، اہل بیت کو پوجا جا رہا ہے، شخصیت پرستی ہو رہی ہے، تبرکات مانے جا رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف شرکیات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ امت ایک امت نہیں رہی، مطلب یہ بدعات اور خرافات امت کو بانٹ رہی ہیں۔ بہت اہم سبق ہے یہ قرآن کا، اور یہ جو ترک الخصومات کے ضمن میں اہل اہوا کی مجلسوں سے گریز کرنے کی تعلیم ہمارے دین کی سنت اور بنیاد میں، سنت کی اتباع میں شامل ہے، اس سے کیا ہمارا نتیجہ نکل رہا ہے کہ موقف اور منہج ہمارا مضبوط اور یکساں ہو رہا ہے۔ اس منہج کو اگر ہم نے مسلمانوں میں عام کیا، اس کی آبیاری کی،
تو امت کے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا، اور توحید رب جب اختیار کر کے یہ اتحاد و اتفاق ہوگا تو یہ ہمارا یقین کے ساتھ بڑی سے بڑی قسمیں کھا کر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی بات ہے کہ مسلمان رسوا نہیں ہو سکتے، مسلمان کہیں بھی کسی دشمن کے لیے گاجر مولی کی طرح نرم چارہ نہیں ہوں گے کہ اسے کوئی بھی کاٹ دے، کوئی بھی لوٹ لے، کوئی بھی نقصان پہنچا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں ہوں گے جب توحید رب کے ساتھ توحید صف ہوگی۔ توحید صف کے لیے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب شرک اور بدعت آتی ہے تو توحید کو ضرر، اتحاد و اتفاق کو ضرر پہنچتا ہے۔ 72 اور 73 فرقے جو وجود میں آنے والے ہیں وہ اصل میں بدعت کی بنیاد پر ہی آنے والے ہیں۔ اللہ آگے شیخ نے کہا، ایک اور قول نقل کیا قرآن مجید کا، وقال تعالی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ آپس میں نزاع نہ کرو۔ یہ جو اوپر آیت میں کہا، اوپر جملے میں کہا کہ نزاع، منازعہ، خصومات کو دین کے سلسلے میں ترک کر دینا۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تنازعوا، نزاع نہ کرو، ہاں، ورنہ کیا ہوگا نتیجہ؟ فتفشلوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، ہاں، تم کمزور ہو جاؤ گے، اور وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑ جائے گی، تفسیر میں علماء نے کئی باتیں کہی ہے کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی، دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری شان و شوکت باقی نہیں رہے گی، اور اس طرح کی 2-3 سب تفسیریں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں، اور نتیجے کے طور پر یعنی وہ جو نزاع کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہو کر، جب مسلمانوں کی ہوا اکھڑے گی، جب ہم بکھر جائیں گے تو دشمنوں کے لیے نرم چارہ ہوں گے، لوگوں کے دل میں ہمارا وقار دبدبہ نہیں رہے گا، اور پھر حکومت بھی قائم نہیں رہے گی۔ آج ہمارے ہاں لوگ یہ بھی یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھنا چھوڑ دے کہ وہ کبھی بادشاہ تھے، ہاں، ان کی کوئی حیثیت تھی وغیرہ وغیرہ، ہاں، صرف میں نے اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اور اس کا یہ نتیجہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نزاع جب ہوا تو ہماری جو ہے ہوا اکھڑ گئی۔ اب اس آیت کو پیش کر کے ہمارے یہاں موجودہ دور کے بیوقوف دانشور، احمق عقل مند جو لوگ ہیں، انداز ان کا عقل مندوں کا ہوتا ہے دانشورانہ، لیکن ان کا فلسفہ، ان کا مقصود یا ان کا عمل جو ہے، پالیسی جو ہے، وہ انتہائی احمقانہ ہوتی ہے۔ اس لیے احمقانہ کہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آپس میں بدعت کریں، خرافات کریں، لیکن آپس میں ایک ہو جائیں۔ ابھی انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ مسلمانوں کا جھگڑا کہاں ہے، اختلاف کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اختلاف ہو رہا ہے بدعت و خرافات کی وجہ سے۔ اگر ایک آدمی سنت والا ہو گیا، ایک آدمی غیر مسلم ہے، مسلمان ہوا، تو مسلمان اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ایسے ہی اگر جو صحیح منہج والا ہے اس منہج پر قائم ہے، اگر اہل بدعت اپنی بدعت سے توبہ کر کے صحیح منہج کو قبول کر لے گا تو یہ صحیح منہج والا اسے اپنا دشمن سمجھے گا کیا؟ اور وہ بدعت سے توبہ کرنے کے بعد جب صحیح منہج پر آئے گا تو وہ اپنے ہم مشرب اہل توحید کو اپنا مخالف سمجھے گا کیا؟ سمپل اور سادہ لاجک ہے جو یہاں آج کل کے دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آتی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، قوت بنے، ان کو جوڑیں، ایک امت بن جائے، تو اس کے لیے بدعات کا صفایا کرنا ہے، شرکیات کا ختم کرنا ہے، نئے نئے مناہج اور تنظیمیں، نئے اصول اور ضابطے اور انحرافات جو اختیار کر کے آ رہی ہیں، جیسے خارجیت ہے، باطنیت ہے، صوفیت ہے، اور دوسری جو خرابیاں ہمارے گرد و پیش میں پھیلائی جا رہی ہیں، ان کو روکے تھامیں اور قرآن و سنت اور صحابہ کے منہج کو اختیار کریں۔ امام احمد کے بقول جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا دین، موقف اور منہج ہے اس پر تمسک کریں، اس کی پیروی کریں، بدعت و خرافات کو چھوڑ دیں، خصومات کو ترک کر دیں، تو نتیجہ نکلے گا کہ امت ایک امت بن جائے گی۔ اور جب بدعتیں ختم ہو گئی تو اس کا مطلب نزاع ختم ہو گیا، نزاع ختم ہو گیا تو اتحاد آ گیا، اور جب بدعتوں کو آپ برقرار رکھو گے تو نزاع قائم ہے، اور نزاع قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اتنی سمپل بات ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد نقل کیا، بڑی مشہور آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، کیسے؟ جمیعا، مل جل کر اللہ کی رسی کو ہم کیسے پکڑیں گے؟ اگر ہماری صفوں میں جھگڑے ہیں، خصومات کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ بدعات کی بنیاد پر۔ پچھلے جملے میں ہم نے پڑھا تھا امام احمد کے کہ بدعات کو ترک کر دینا ہمارے سنت کے اصولوں میں سے ہے، ہمارے نزدیک بدعات کا ترک کرنا، اور ہر بدعت گمراہی۔ اب کوئی آدمی بدعت کو اگر پکڑا ہوا ہے تو وہ سنت والے سے لڑے گا، خصومات میں مبتلا ہوگا، اور جب خصومات میں مبتلا ہو گیا
تو وہ اس کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اللہ کی رسی کو مل جل کر پکڑنے کا قرآنی حکم اسی وقت ہمارے عمل میں آئے گا جب ہم بدعات کا اپنی صفوں سے دلوں سے صفایا کریں، اور جب تفرق کا خاتمہ ہوگا۔ قرآن کا اگلا جملہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ رسی کیا ہے؟ کسی نے کہا اسلام، بعض مفسرین نے، بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن، بعض مفسرین نے کہا کہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے اختلاف تنوع۔ ہاں، اللہ کی صراط مستقیم کسی نے کہا، تو جو قرآن ہے، جو سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سنت، اور صراط مستقیم جو ہے، ہاں، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو تفسیر آپ کسی سے بھی کریں، نتیجہ ایک ہی ہے۔ لہٰذا اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن اور حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اور دین کو سب مل کر پکڑ لیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنے۔ سمپل اور واضح بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا تفرق کا خاتمہ ہے، اور تفرق کا وجود رسی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اگر بدعت و خرافات ہیں تو تفرق ہے، اور تفرق ہے تو مل کر اللہ کی رسی پکڑی نہیں گئی۔ اللہ کے اس حکم پر جب ہم نے عمل ہی نہیں کیا تو پھر اتحاد کا خواب، اتحاد کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس نسخے کو چھوڑ کر ہم اتحاد و اتفاق کی بات کر رہے ہیں تو ہم پانی پر لکیر کھینچ رہے ہیں جو کبھی نہیں بننے والی۔ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، آگے شیخ کہہ رہے ہیں ان آیتوں سے استدلال کرنے کے بعد، فَالدِّينُ الْحَقُّ يَجْمَعُ، لہٰذا ان آیتوں اور ایسی اور بھی بہت ساری نصوص کا نتیجہ یہ ہے۔ دیکھیے، ایک جملے میں بہت بڑی تفسیر آ گئی ہے کہ ان آیتوں سے کیا ایک چیز حاصل ہو رہا ہے کہ جو دین حق ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، دین حق جمع کرے گا، اتحاد لائے گا، لوگوں کے دلوں کو ملائے گا۔ والاجتماع رحمہ، اور اجتماعیت، اکٹھا ہونا یہ رحمت ہے، جیسا کہ یہ حدیثوں میں یہ جملہ ہے کہ اجتماع یہ رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور فرقہ بندی، اختلاف، یہ عذاب ہے۔ دین حق اگر ہم نے اختیار کیا تو اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی جو کہ رحمت ہے، اور دین حق میں اگر ہم نے کچھ ملاوٹ کی، بدعت و خرافات کو اختیار کیا، صحابہ کے طریقے سے تمسک نہیں کیا، اور اس میں خصومات کو اختیار کیا، ہاں، حق ہو یا باطل، اپنے سامنے والے کو ہم رد کرنے چلے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں جب ہم خصومات کے عادی ہوں گے تو ہمارے مقابل والے کے پاس اگر حق بھی ہے تو ہم اس کو رد کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم حق سے جب منحرف ہو گئے یا حق کا رد کر رہے ہیں تو ہمارے درمیان فرقت یعنی اختلاف اور افتراق آئے گا، اور یہ عذاب ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اور اختصار کے ساتھ کتنی عظیم الشان حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، جسے ہر مسلمان کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہم جو اتنے سارے فلسفے بگھارتے ہیں مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کاش کہ امت ان فلسفوں سے ہٹ کر قرآن و سنت کے ان بنیادوں کو دیکھتی اور ہمارے اسلاف کے ان آثار سے فائدہ اٹھاتی، اس کا صحیح استعمال کرتی، قدر کرتی، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آج کوششیں، محنتیں صرف ہو رہی ہیں، اس سے بہت کم کوشش میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں برکت دے گا اور ہم ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ شیخ آگے کہہ رہے ہیں، والخصومات فی الدین ہی المجادلات والمنازعات والمغالبات۔ آگے جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ دین کی فہم کے مناقشے اور مذاکرے کو بھی خصومہ کہتے ہیں، جدال بالاحسن کو بھی خصومہ سمجھ لیتے ہیں، ہاں، اور اس سے ترک کرنے کی یا بدعات کے رد کو بھی خصومہ کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ آگے کی تشریحات سامنے کہ خصومات کسے کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ دین میں خصومات سے مراد ہے وہ مجادلات، جھگڑے، وہ منازعات، نزاع، ہاں، اور وہ مغالبات، ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوششیں، ہاں۔ ولا تکون الا ہوا، یہ جو خصومات فی الدین مذموم ہے، برا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ ہوا سے، یعنی خواہش پرستی سے۔ یہ انسان کی اپنی خواہش پرستی ہے، حق کا مطالبہ، حق کی جستجو، اللہ کی رضامندی کی خواہش نہیں ہے، دین کے اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان اصولوں سے ہٹ کر آدمی نفس کی بنیاد پر، خواہش نفس کی بنیاد پر یہ لڑائیاں کر رہا ہے، تو یہ خصومات فی الدین ہے، یہ مذموم ہے۔ چنانچہ آگے مزید وضاحت کر رہے ہیں، وَإِلَّا، ورنہ فَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول اصل ہے کیا؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ بڑی پیاری بات۔ ہاں، ایک آدمی بہت بڑا علامہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میرے دماغ میں آ رہا ہے وہی حرف آخر ہے۔ مقابل کے پاس اگر کوئی دوسری بات ہے تو اس کو میں رد کر دوں، میں کیوں مانوں؟ وہ مجھ سے کم ڈگری والا ہے، میں علامہ ہوں اور وہ عالم ہے،
تو میرا اونچا ہائی ڈگری ہے، لہٰذا اس کی صحیح بات کو بھی میں نہ مانوں۔ یہ ماننا چاہیے کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں استاذ کو شاگرد کچھ صحیح باتیں بتاتا ہے، ہاں، اور اس اونچے درجے والے کو کم درجے والے سے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جو اس کی تعلیم اور اس کی معرفت کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ ہاں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اونچے درجے کا ہو تو ہر معاملے میں اس کی بات بھی دوسروں سے اونچی ہو۔ فوق کل ذی علم علیم قرآن کا ایک جامع اللہ رب العالمین کے کلام کا حصہ ہے۔ اس کے اور بھی کئی پیرائے ہو سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ اس تناظر میں دیکھیں تو کسی بھی صاحب علم کو یا کسی فضیلت والے کو گھمنڈ اور دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور جب یہ مزاج ہوگا تو ہم دین کے سلسلے میں یہ نہیں کوشش کریں گے کہ سامنے والے کو کسی بھی حال میں ہرایا جائے۔ میرا موقف یہ ہے، اس کا موقف یہ ہے، اب اگر میں غلط بھی ہوں تو اس کو غلبہ مغلوب کرنا چاہوں، زبان آوری کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، یہ خصومات فی الدین کا مذموم راستہ ہوگا۔ تو اصل اس میں یہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ کیا پیاری بات کہی کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو نزاع کا تصفیہ کرو۔ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اسے پلٹاؤ، لوٹاؤ اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ آگے اس کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں، اس لیے میں یہاں نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، گویا شرط ایمان سے یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے جھگڑوں اور نزاعات کا تصفیہ قرآن و سنت کی طرف لوٹا کر کریں۔ وَذَلِكَ خیر، یہ اللہ نے کہا کہ یہ خیر ہے۔ جو اللہ خیر کہہ رہا ہے ہمیں وہ ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جھگڑے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ خیر ہے۔ اور ہم اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کی بجائے آج تمام مسلمانوں کا تقریباً ایک اکثریت کا یہ مزاج دیکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں اہل السنہ والجماعہ کے ان اصولوں پر عمل پیرا۔ اکثر لوگ اپنے جھگڑوں کو اپنے امام کے پاس لے جاتے ہیں۔ بھائی پہلے ہی سے اختلاف ہے، تو اب جھگڑے کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹانے کے بعد کیا کی بجائے کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے امام نے کہا ہے۔ اب ہمارے امام نے کہا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہ شافعی مسلک کے ماننے والے امام شافعی کو وہ گویا ہائی اتھارٹی مان رہے ہیں، اور حنفی اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہائی اتھارٹی مان رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ بحیثیت انسان ان سے خطا ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے فقہا نے ایک جملہ لکھا کہ ہم جو مسلک مان رہے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مان رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن غلطی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن ہم حق مان رہے ہیں، اور سامنے والا جو اس کے مقابل ہے وہ باطل ہے، غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حق ہو، اس میں صحیح ہونے کا احتمال ہے۔ یہ ان کے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑی مشہور عبارت ہے۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو صحیح ہے، احتمال غلطی کا ہے، یہ آپ کہے کہ یہ گویا قبول کر رہے ہو کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الراہ، اس آئین دو آیتوں کو جو شیخ نے پیش کیا، اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب حنفی آدمی یہ مان رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات کو میں مان رہا ہوں وہ حق ہے لیکن غلطی کا احتمال ہے، تھوڑی دیر کے لیے مانیے کہ آپ کے امام کے قول میں غلطی ہو گئی ہے اور امام شافعی کی بات صحیح ہے یہاں۔ ہاں، اب اس بات کو جب آپ کا شافعی اور حنفی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں میں تو حنفی مسلک ہی مانوں گا، اور حنفی مسلک کی بات کو رد کر صحیح ثابت کرنے کے لیے شافعی مسلک کو رد کر رہے ہیں، شافعی مسلک کی بنیاد جن حدیثوں پر، جن دلیلوں پر ہے اس کو رد کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ ہاں، ہم لوگوں نے تعلیمی زمانے میں شرح الوقایہ پڑھا، اس میں سر کے مسح کی بحث میں جو ہے ایک ہے کہ کتنا سر کم سے کم کرنا چاہیے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ 1-2 بال پر بھی مسح کر لیا ہو جائے گا کیونکہ لفظ مسح کا اطلاق ہو گیا۔ امام حنیفہ اور حنفی مسلک یہ ہے کہ کم سے کم ربع راس، سر کا چوتھائی حصہ، اتنے پہ مسح کرنا ضروری ہے۔ دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی پہنتے تھے تو پگڑی کے ابتدائی حصے میں انگلیاں ڈال کے کر لیتے تھے، پھر پگڑی کے اوپر ہاتھ پھرتے تھے، تو اس میں چوتھائی حصہ آ گیا، اس پہ مسح کر لیا تو سر کا مسح ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، پورے سر کا مسح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سر کا مسح کہا، اور پھر عربی کی جو عبارت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور پھر دوسری دلیلوں سے استدلال کیا۔ اور یہ جو پگڑی والی حدیث ہے اس کے بارے میں امام مالک نے کہا کہ جب آدمی پگڑی پہنا ہوا ہوگا تو چوتھائی کرنے کے بعد اگر پورا ہو جاتا تو اللہ کے رسول پھر پگڑی کے اوپر سے ہاتھ نہیں پھیرتے۔ ہاں،
پگڑی کے اوپر سے بھی ہاتھ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے تھا، چونکہ پگڑی ہے اس لیے شریعت نے رخصت دی۔ تو ایسے ہی جیسے موزہ پہنا ہے آدمی تو پیر کا مسح کرے گا، تو اس اعتبار سے امام مالک کا مسلک انتہائی مضبوط ہے۔ لیکن آپ اس میں یا دوسرے حنفی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کھینچ تان کر لمبی چوڑی گفتگو کر کے امام مالک کے بات کو بھی رد کرتے ہیں اور دور ازکار تعویلات لاتے ہیں۔ میں نے ہماری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ حنفی مدرسے میں پڑھ رہی تھی، ان کی ایک حدیث کی کاپی کو پڑھا تو اس میں فجر کی نماز کے وقت میں غلس اور اسفار میں سے کون سا افضل ہے، پوری بحث پڑھی۔ کم سے کم مجھے یاد پڑتا ہے کہ 5-6 صفحات پر وہ لمبی بحث تھی یا اس سے کچھ زیادہ، بغیر لائن چھوڑے ہوئے بھرپور لکھا ہوا، ہاں پوری پڑھی میں نے۔ اور اس میں محدثین کا حدیثوں کی بنیاد پر کھلا مسلک ہے کہ غلس یعنی جب اندھیرا چھایا ہو، نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے، اس میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ اسفروا للفجر فانہ اعظم للاجر، کہ فجر کو اسفار کر کے پڑھو جب تھوڑا اجالا ہو جائے، اس لیے کہ یہ اجر کے اعتبار سے عظیم ہے۔ حنفی مسلک یہ ہے کہ اسفار میں پڑھا جائے، یہ افضل ہے۔ ہاں، اب اہل علم محدثین کہتے ہیں کہ غلس میں شروع کرنا اور اسفار تک پڑھنا یہ افضل ہے، اتنی لمبی پڑھی جائے کہ اسفار ہو جائے، اور بھی کئی معنی بیان کیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس غلس میں پڑھنا یہ افضل ہے، یہ محدثین کا۔ اب اس میں جو میں نے کاپی پڑھی، ان کو جو پڑھایا جاتا تھا، اس میں انہوں نے لمبی چوڑی بحث کی اور یہ کہا کہ امام حنیفہ کا یہ مسلک ہے، اس مسلک میں عقل و دانش اور حکمت اور لوگوں کی سہولت کا بڑا لحاظ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر غلس میں نماز رکھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو تاخیر ہو، ان کی جماعت چھوٹ جائے، اگر اسفار میں دیر سے کیا جائے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر کچھ لوگوں دیر سے بھی آ رہے ہیں تو ان کو نماز مل جائے گی۔ ساری لمبی چوڑی بحث، ہاں، لیکن اب یہی احناف جو اس کو اتنی لمبی چوڑی کہہ کے افضل کہتے ہیں، یہ بعض اوقات جیسے رمضان المبارک میں غلس میں پڑھنے لگتے ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں رمضان کے ایک دن پہلے اور رمضان کے دوسرے دن ختم ہونے کے دوسرے دن سے ان کی نماز کا وقت بدل جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اٹھنے اور جاگنے کی بات صرف ہے، تو افضلیت کا پہلو وہاں کہاں سے آ گیا وقت کے اعتبار سے؟ ہاں، اگر یہی سوچ کر ہم ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو بھی لیٹ کرنے لگے، عشاء تو دیر سے پڑھنا ہی افضل ہے، یہی سوچ کر اگر پڑھنے لگے کہ دیر کرنے میں یہ سہولت ہے کہ اگر کوئی شخص سستی سے سو کے اٹھ رہا ہے یا لیٹ آ رہا ہے یا کسی وجہ سے کہیں ٹریفک میں پھنس گیا ہے تو تاخیر سے آئے گا تو زیادہ افضل ہوگا، جی یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی عمومی حدیث موجود ہے کہ افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا، ہاں، وقت پر نماز پڑھنا، وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ لینا، عشاء کے علاوہ ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، یہ بالکل واضح اور صاف چیز ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان مثالوں کے ذریعے سے، یہ ان کی نیت نہ ہو صحیح الگ بات ہے، لیکن آپ ایک غور کریں کہ ایک شخص امام مالک، امام شافعی، امام احمد سب کو ائمہ اربعہ اور ائمہ حق کہہ رہا ہے، اور اپنے ایک امام کو پکڑ کر اس کی تقلید کرتا ہے اور پھر ان کے تعلق سے حسن ظن رکھتا ہے، یہ مانتا ہے کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں احتمال مان لیا جائے کہ جس امام کو جو شخص مان رہا ہے کسی مسئلے میں ان کی بات غلط ہے اور وہ ان سے خطا ہو گئی ہے اجتہادی، جس سے وہ گنہگار نہیں ہوں گے، یہ بات دھیان رہے، اور سامنے والا جس امام کی بات کو رد کر رہا ہے ان کے پاس حق ہے، تو یہ غلط بنیاد پر جب اس کا رد کر رہا ہے تو یہ خصومات فی الدین ہوا نہیں ہوا، یہ قرآن حدیث کا رد کرنا ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ جس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں وہاں آپ نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ چونکہ میں فلاں مسلک کو ماننے والا ہوں اس لیے سامنے والے مسلک کی بات مجھے نہیں ماننی ہے، اور جو بحث کر رہا ہوں تو اپنے مسلک کو ثابت کرنا ہے، یہ خصومات فی الدین ہے کہ آپ کا مقصد صرف سامنے والے کو ہرانا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ ہاں، امام ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا کہ ان منازعات میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں فریق کے پاس کچھ حق ہے کچھ باطل ہے، یہ فریق اگر اسے ہرا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس جو حق ہے اس کی تردید کر رہا ہے، یہ فریق اگر اسے ہرا رہا ہے تو اس کے پاس جو حق ہے یہ اس کی تردید کر رہا ہے۔ ایسی لڑائی، ایسا نزاع جس میں حق کی تردید ہو، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے حق کی تردید کر دی تو آپ گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ حق کی تردید کا مطلب قرآن اور حدیث کی ثابت شدہ چیز کا رد کرنا۔ غور کیجئے، کیا یہ معمولی بات ہے؟
کیا یہ حل کی بات ہے کہ ایک آدمی ایک موقف کو اختیار کر کے اپنے مقابل کو صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر رد کرتا ہے، اور اس رد میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ علامہ کرخی تو یہاں تک چلے گئے، جسارت کی انہوں نے، کہ انہوں نے کہا کہ ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے منہج یا ہمارے مذہب کے یعنی حنفی مسلک کے خلاف ہو، یا تو ہم اس کی تعویل کریں گے یا اس کو منسوخ قرار دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی بڑی جرأت و جسارت ہے۔ میں ایسا کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ خصومات فی الدین کی بالکل واضح اور مضموم شکل ہے، جس کو ہم دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نتیجہ کہاں تک جاتا ہے۔ جب آدمی اس راستے کو اختیار کرے گا تو دین میں اختلاف رہے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا تو بدعات کو دین قرار دے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا تو سنت سے ہٹے گا، اور سنت سے جب ہٹے گا تو ہمارا جو دین کا اصول ہے وہ مجروح ہوگا، اختلاف ہوگا، تفرق ہوگا، اتحاد ختم ہوگا، ساری باتیں بگڑ جائے گی۔ چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہوا پرستی سے ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اصل یہ ہے کہ ہر علم والے پر علم والا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا، اللہ کا قول نقل کیا کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دین پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، یہ خیر ہے اور انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ آگے شیخ نے اس آیت کے ضمن میں تھوڑی سی تصریح کی، کہا وَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ۔ اللہ کی طرف لوٹاؤ، تو اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے اس کی کتاب یعنی قرآن کی طرف لوٹانا۔ وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى سُنَّتِهِ وَفِيهِ، اور رسول کی طرف، الرسول کی طرف لوٹانا یہ اللہ کے رسول کی سنت کی طرف لوٹانے کے معنی میں ہے۔ وَفِيهِمَا، یہاں تھوڑا سا رک کے اور بھی ایک بات کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا مطلب کیا ہوا کہ قرآن اور کس معاملے میں لوٹانا ہے؟ اپنے آپس کے اختلافات۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کے درمیان جو اختلاف اور نزاع ہو جائے اسے اللہ اور رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حدیث میں ہمارے جھگڑوں کا حل موجود ہے۔ اگر موجود نہیں ہوتا، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث میں اختلافات کا کوئی حل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم زبردستی دیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا وجہ کوئی حکم نہیں دیا، یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے اختلافات کا حل ہے۔ اب ہم اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی طرف لوٹانے اور لوٹنے کے اس حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ اتحاد و اتفاق کیسے ہوگا؟ کیا ہم اللہ اور رسول پر، آخرت کے دین پر ایمان؟ آیت کہہ رہی ہے اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان ہو تو تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، منہج ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا منہج دیکھیے، یہی تھا۔ بولتے ہیں صحابہ کرام میں اختلاف تھا، صحابہ کرام کا اختلاف اگر کسی مسئلے میں ہوا اور اس سلسلے میں کوئی دلیل آ گئی، صحابہ کرام کا اختلاف ختم ہو گیا۔ کتنی مثالیں چاہیے؟ اختلاف ہوا، انصار نے کہا ہمارا امیر ہوگا، قریش نے کہا ہمارا ہوگا، حدیث آئی الائمۃ من قریش، اختلاف ختم۔ اختلاف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کہاں دفن کیا جائے، حدیث آئی کہ ہم انبیاء کرام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں تدفین ہوتی ہے، اختلاف ختم۔ اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا ابوبکر صدیق سے، اختلاف نہیں، مطالبہ کیا، شیعہ اس کو بڑا چڑھا کر روافظ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے مال سے جو چاہے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے نزدیک ویسے ہی محبوب ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ما ترکنا ہو صدقہ۔ اختلاف ختم، یہاں اس کو اختلاف بنا دیا روافظ نے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں، صحابہ بخاری میں حدیث ہے کہ طاعون شہر میں پھیلا ہے، عمر فاروق نے انصار و مہاجرین کے علماء کو بلایا، جاہلوں کو نہیں، عام لوگوں کو نہیں، جو علماء ہیں ان کو بلایا اور مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے، اللہ کی تقدیر ہے، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی تقدیر سے یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ہم اللہ کی تدبیر کو اختیار کر کے اس کی تقدیر سے بچیں۔ اللہ تدبیر بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو ایک کہہ رہا تھا جانا چاہیے، ایک کہہ رہا تھا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بعد میں پہنچے، کہا کیا بات ہے، کہا یہ مسئلہ ہے، اختلاف ہے۔ کہا میں نے اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے، اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے۔ صحابہ حدیث کو علم کہتے تھے، کہ میرے پاس علم ہے۔ کہا بتائیے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
ہاں اذا سمعتم بارض بالطاعون ہاں وانتم فیہا فلا تخرجوا منہا، کہ جب تم کسی سرزمین یا شہر بستی کے بارے میں سنو وانتم جب معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے اور تم اس میں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، ہاں اور اگر تم اس میں نہیں ہو تو فلا تدخلوا فیہا، اس میں داخل نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حدیث پیش کی، اختلاف ختم۔ اختلاف کیوں ہوا تھا؟ وہ حدیث نہیں معلوم تھی، یہ اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ حق پر وہ بھی تھے جنہوں نے اختلاف کیا، قرآن حدیث کو ماننے والے وہ بھی تھے۔ کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا نا کہ اللہ کے رسول کی حدیث جب ایسے تھی تو پھر ان لوگوں نے مشورہ یہ کیوں دیا؟ اس وقت حدیث معلوم نہیں تھی تو دماغ سے غور کیا، لیکن جب حدیث آ گئی تو اپنا دماغ کنارے چھوڑ دیا کہ اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین کا مسئلہ رائے پہ ہوتا تو میں موزے کے نچلے حصے پہ مسا کرتا، اوپر نہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ دھول دھپا کہاں لگتا ہے؟ پیر میں، نیچے کی طرف۔ اگر مسا کرنا ہے تو عقل کہتی ہے کہ نیچے، حضرت علی کہہ رہے ہیں یہ، ہاں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اوپر کرنا چاہیے، اس لیے سنت اور دین کا طریقہ یہ ہم وہی مانیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتنی صاف باتیں ہیں، ہاں۔ لیکن ایک شخص اگر دین کے سلسلے میں خصومات کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ ان اصولوں کو اپنے پس پشت ڈالتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے فیصلے کی بجائے اپنے عقل کو فیصل مانتا ہے۔ اور عام طور سے جتنی گمراہیاں، جتنی بدعات اور تفرق دین اور اسلام میں لوگوں نے اختیار کیا، ان کا بنیادی سبب یہی ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو آخری فیصل نہیں مانا۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جھگڑا ہو تو اللہ اور رسول کی طرف، یعنی قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ، اور ہمارے یہاں ایک رجحان یہ بنا ہوا ہے کہ نہیں، اختلافات تو چلے آ رہے ہیں، یہ قائم رہیں گے۔ اختلافات کا قائم رہنا امت کی آزمائش اور عذاب کی بات ہے، بالکل درست ہے۔ ھذا امر قد قدر، یہ تقدیر کا فیصلہ ضرور ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ اب شرک بھی قیامت تک رہے گا، کفر بھی رہے گا، تو کیا کوئی یہ کہے کہ چونکہ شرک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا اس لیے میں شرک کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، کفر کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں؟ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، ایک آدمی کسی کی جان مال اور عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈال رہا ہے تو کہے گا کہ یہ تو قابیل کے زمانے میں قابیل نے قتل کیا تھا، آج میں کر رہا ہوں تو کون سی بری بات ہے، اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ کیا یہ جواز کی دلیل ہے؟ لیکن ہمارے یہاں لوگ دین میں تفرق کو، فرقہ بندی کو، اپنے اپنے غلط منہج اور موقف پر قائم رہنے کو یہ دلیلیں دے کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں چلے گا، اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان ہے تو آپ اپنے منہج، اپنے دین کے اختلاف کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹائیں۔ ہاں، کون ماننے کے لیے آج تیار ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں اور بدعتی مناہج سے توبہ کر کے سلفی اور حق منہج صحابہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث اللہ کی طرف لوٹانے، رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ اور آگے کہا وَفِيهِمَا سَعَادَةُ الْعِبَادِ، انہی دونوں میں بندوں کی سعادت ہے۔ صاف کلیئر بات۔ کوئی ہے دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور یہ کہے کہ قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا انکار کرے گا تو۔ ہاں، انہی دونوں میں اللہ نے نازل کیا ہے انسان کی کامیابی کا نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے کہا، جو سب مانتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، مطلب ہدایت پہ رہو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہی دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی دونوں سعادت کی بنیاد ہیں۔ اور آگے کہا وَاجْتِمَاعُهُمْ وَقُوَّتُهُمْ، یہی دونوں ان کی اجتماعیت اور ان کی قوت ہے۔ ہاں، سنت کو مضبوط پکڑنا جماعت ہے۔ امام بربہاری کا جو قول ہے، جو میں نے پچھلے امام شافعی کے قول سے جوڑ دیا تھا، ان کا کہنا ہے السنت ہی الجماع والجماعت ہی السنہ، سنت ہی جماعت ہے اور جماعت ہی سنت ہے۔ امام شافعی کا قول جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ سنت اسلام ہے اور اسلام سنت ہے، امام بربہاری نے کہا سنت جماعت ہے اور جماعت سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنت سے ہٹے گا وہ جماعت سے ہٹے گا، ہاں، اور جو سنت کو مضبوط پکڑے گا وہ جماعت سے جڑ گیا۔ اب وہ اکیلا کیوں نہ ہو؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر تم سنت اور حق پر ہو تو معاشرے میں اکیلے ہو، تم جماعت ہو، جماعت مسلم۔ تو اس لیے ہمارے آج کے دانشوران اتحاد و اتفاق کی غلط دعوت پیش کرنے والے غور کریں
کہ وہ سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کر کے غلط اور صحیح منہج کو ملا جلا کر اتحاد کی جو بات کرتے ہیں، وہ قرآن و سنت کی ان واضح صاف تعلیمات اور سلف کے ان اصولوں جو قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں، ان کی کھلی اور صریح مخالفت کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا، جیسا کہ میں نے کہا کہ محض خواب کی باتیں ہیں، حقیقت سے دور ہے، یہ حقیقت سے ملنے جلنے والی یا نیچرل اور پریکٹیکل بات ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ آگے شیخ کہتے ہیں کہ یہی ان کی اجتماعیت اور قوت ہے۔ اب یہاں مجادلے کا فرق بتا رہے ہیں کہ مجادلہ اور مناقشہ بالحسنہ، ایک جدال بالحسنہ ہوتا ہے، یعنی اچھائی کے ساتھ۔ قرآن نے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھی طرح جو میں نے بار بار توجہ دلائی کہ ایک جدال خصومات فی الدین مضموم ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن ایک جدال کہہ رہا ہے کہ اگر تم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف، فلاں تنظیم فلاں مفکر کی طرف نہیں، ہاں اللہ کے راستے کی طرف، توحید کی طرف بلاؤ۔ کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ دوسرا موعظۃ حسنہ، حکمت، دلیل، دانائی، نرمی، شریعت کے دعوت دینے کے جو سارے اصول ہیں وہ حکمت میں آ گئے، اور سب سے بہتر حکمت قرآن و سنت۔ حکمت اخلاقی بھی ہے، حکمت علمی بھی ہے، حکمت جو ہے حالات و قوائف کا، مخاطب کا جو ہے ذہن اور اس کی سمجھ کا لحاظ ہے، سب حکمت میں شامل ہے۔ اور موعظۃ حسنہ، اگر کوئی دلیلوں سے نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو ڈرایا جائے، شوق دلایا جائے جنت جہنم کا، آخرت کا، ہاں یہ ہے موعظہ، واعظ۔ اور اگر اس پہ بھی نہیں مان رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو پھر تیسری چیز جو ہے، پہلی چیز دماغ کو اپیل کرتی ہے حکمت، دوسری چیز دل کو اپیل کرتی ہے جذبات، تیسری چیز جو ہے اگر کوئی ہٹ دھرمی پر تلا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کہا جادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان سے جدال کرو اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہے، احسن، سب سے بہتر طریقہ، اسی کو یہاں کہا کہ جدال بالحسنہ، مناقشہ بالحسنہ، یہ حق تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔ غلط یا ناپسندیدہ جھگڑا اور جائز جھگڑا، یہ فرق کر رہا ہے، یہ آگے کی دو لائنیں، کہ جو جدال بالاحسن ہے یا مناقشہ اور مجادلہ بالحسنہ ہے، یہ کس کو کہیں گے؟ کہ ان لوگوں سے احسن طریقے سے آپ جھگڑا کیجئے۔ تو احسن طریقے سے جھگڑے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حق تک پہنچنا، وَلِبَيَانِ مَا يَشْتَبِهُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جو دین کے معاملات میں سے بندے پر مشتبہ ہو جائے۔ کسی انسان کو دین کی کوئی بات مشتبہ اور گڑمڑ لگ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، تو اس سمجھانے کے لیے جو مناقشہ اور جدال ہو رہا ہے احسن دلیلوں کے ذریعے سے، اچھے ڈھنگ سے، بغیر جھگڑے کے، تو ایسی صورت میں اسے کہیں گے کہ یہ جدال بالاحسن ہے، جدال بالحسنہ ہے، اچھا جھگڑا، جائز، ہاں جس میں حق تک پہنچنا اور حق کو واضح کرنا مقصود ہو۔ وقت تکون واجبہ، یہ والا جھگڑا کبھی کبھی واجب ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ایک چیز میں کوئی غلط مان رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں اور مجھے ٹھیک سے معلومات نہیں ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کیا ہے، تو میں کسی صاحب علم، جو قرآن و حدیث کو، اہل ذکر سے مراد ذکر کو جاننے والا، قرآن حدیث کو جاننے والا، جو قرآن حدیث نہیں جانتا، دانشور ہے، مفکر ہے، ہاں فقہ کی کتابوں کو بہت جانتا ہے، فلاں اور فلاں مولوی کے قولوں اقوال کو بہت یاد رکھتا ہے، ہاں وقت کے فقہ الواقع، جس کو ہمارے آج تحریکی اور اخوانی کہتے ہیں کہ علماء فقہ الواقع سے ناواقف ہیں۔ اگر ناواقف ہو، جو لوگ فقہ الواقع سے واقف ہیں، مطلب جاپان، لندن، امریکہ کی خبروں کو خوب جانتے ہیں، اگر وہ جانتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ اہل ذکر کون ہے؟ مستند طور پر، قابل اعتماد طور پر جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، الذکر اسی کو کہا گیا۔ تو جو اہل ذکر ہے ان سے سوال کرنا ہے، جو اہل ذکر نہیں ہے ان سے سوال نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچائی جائے، جو آج کچھ لوگوں کا گلیمر دیکھ کر ان کی کوٹ اور ٹائی سے متاثر ہو کے، یا ان کی انگریزی زبان اور لنڈن میں رہنے کی مجھ سے متاثر ہو کے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ وہ جو لنڈن میں رہتا ہے، امریکہ، یورپ میں رہتا ہے، یا ایسے کپڑے پہن کے اس کے اتنے لائک کرنے والے ہیں، ان کو نہیں۔ جو اہل ذکر ہیں یعنی مستند علماء، ان کے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اب علم، سوال جواب کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اگر کسی صاحب علم سے آدمی گفتگو، مناقشہ کر رہا ہے تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جس مسئلے کی ہم کو ضرورت ہے، ہاں جیسے مثال کے طور پہ توحید اور شرک سے متعلق کوئی بات آ جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہاں ہم کو جاننا فرض ہے، لازم ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول میں نے پڑھا، اور شاید شیخ خمیس نے اس پر گفتگو کی ہے، ان کے عقیدے سے متعلق جو کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی عقیدے کا ضروری مسئلہ ہے اور ایک آدمی توحید اور دوسری چیزیں مان رہا ہے، لیکن اس مسئلے میں اس کو رہنمائی نہیں مل رہی ہے، دلیل نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو کیا کرے؟ کوئی وضاحت، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ جو سمجھا ہے یا جو چیز ہے اس میں توقف کرے اس وقت تک جب تک وہ جو سمجھ رہا ہے، جیسے ہی کوئی اس سے بڑا عالم جو اس مسئلے کا سمجھنے والا اسے ملے اور اس کو یہ ڈھونڈے، اس پر فرض ہے، اس آدمی پر یہ فرض ہے کہ وہ اس جاننے والے عالم سے ملاقات کر کے اس مسئلے کے بارے میں شریعت کی دلیل معلوم کرے کہ دلیل سے اس معاملے میں صحیح بات کیا ہے۔ اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول کو سامنے رکھیں تو غور کیجئے کہ جو ہماری دین کی بنیادیں ہیں اس سلسلے میں آج لوگ کتنی کوتاہیاں برت رہے ہیں کہ توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے ان کے ہاں کوئی جذبہ پایا ہی نہیں جاتا۔ جس مسئلے میں اغماض ہو، پیچیدگی ہو، اس کے سیکھنے سمجھنے کے لیے امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے اس کو چھوٹ ہوگی جب تک اس کے پاس ذریعہ نہیں آتا، اور ذریعہ آ گیا یعنی عالم دین مل گیا تو اب اس پر فرض ہو گیا۔ اب وہ اگر نہیں جانتا، نہیں سیکھتا، عالم ملنے کے باوجود سیکھ نہیں رہا ہے، معلوم نہیں کر رہا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں، لیکن المجادلہ، یہ تو شیخ نے کہا کہ مجادلہ بالاحسن کیا ہے؟ حق تک پہنچنے کے لیے اور ضرورت مند کے ضروری مسائل کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے جہاں اشتباہ پیدا ہو۔ لیکن اس کے بالمقابل جو باطل مجادلہ ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے ترک الخصومات کے تحت، لیکن المجادلہ بالباطل، یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، ہاں، کہ یجادلون بالباطل لیدحضوا بہ الحق، کہ یہ باطل کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹائیں۔ اگر ایک آدمی باطل دلیل سے مجادلہ کر رہا ہے تو باطل سے مجادلہ کا مطلب کیا ہوا؟ اہل حق کے خلاف کھڑا ہے اور اہل حق کو رد کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں جملہ، چاہے لوگوں کو برا لگے اور ناپسند ہو، کہ مسلمان اور مسلمانوں میں جو توحید والے اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کا صحیح موقف ہے، صحیح منہج ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو ظاہراً سلفی ہی کیوں نہ کہتا ہو، آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، تو دنیا کا کوئی بھی انسان اہل الحدیث کے حق کو جب رد کرتا ہے تو وہ اس زمرے میں شامل ہوتا ہے کہ باطل کے ذریعے سے حق کا مجادلہ کر رہا ہے۔ ہاں، کہ باطل کے ذریعے سے وہ مجادلہ کرنا اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو اونچا اور بلند دکھانا، وہ تخاصم اور آپس میں تخاصم مخاصمت کرنا، یہ منکر اور مردود چیز ہے، یہ ناپسندیدہ اور یہ گناہ اور برائی کی بات ہے، مردود ہے۔ وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ هَوَىٰ، اور یہ خصلت اور یہ عمل انسان کی ہوا پرستی کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے، خواہش پسندی کی قرآن حدیث پر عمل نہیں ہے۔ یہاں خواہش پسندی ہے، جو کہ خواہش پرستی انسان پر، بندے پر غالب آ جائے، وہی یہ آدمی کرے گا۔ شیخ نے اس جملے کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری گمراہ کن خواہشات کی پیروی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو سنت، ہدایت اور نور پر جمع کر دے، اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔